خواتین و حضرات، دیویوں اور سجنوں، میرے معزز ناظرین کرام، سامعین گرامی قدر، آپ کا داستان گو ملتان پاکستان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عشق و محبت کی ہزار داستان کے سلسلے کی ایک نئی کہانی لے کر، ایک سچی داستان جو یقیناً آپ نے سنی ہوئی ہوگی یا کم از کم ان کے کرداروں سے آپ واقف ضرور ہوں گے۔ یہ داستان ہے رومی حکمران انطونی کی اور مصر کی ملکہ کلوپیترا کی۔ دنیا بھر میں عشق و محبت کی سچی کہانیوں میں کلوپیترا اور مارک انطونی کی دھواں دھار محبت کی عظیم و شان داستان بھی شامل ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کلوپیترا ہفتم مصر کی آخری فرعون تھی، جو نہایت خوبصورت، ذہین اور شاندار عورت تھی۔ اسے 9 زبانوں میں اور علم ریاضی میں زبردست مہارت حاصل تھی۔ اس میں بے پناہ جنسی کشش پائی جاتی تھی، اور جو بھی مرد اس کو ایک بار نگاہ بھر کے دیکھ لیتا تھا وہ اس پر لوٹ پوٹ ہو جاتا تھا اور فدا ہو جاتا تھا۔ وہ قیصر روم جولیس سیزر کی داشتہ تھی۔ جب سیزر کو رومی امراء کی سازشوں کی وجہ سے جولیس سیزر کو قتل کر دیا گیا تو اس کا الزام بھی کلوپیترا کے سر آیا۔ کہ اس نے سیزرز کے قتل میں کاسیس کی مدد کی تھی۔ کلوپیترا پر جولیس سیزر کے قتل کا الزام اتنی شدت پکڑ گیا کہ جولیس سیزر کے جانشین اور خاص دوست شہنشاہ مارک انطونی نے کلوپیترا کو اناطولیہ یعنی ترکی بلوا لیا۔ وہ 41 قبل مسیح میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 41 سال پہلے انطولیہ پہنچ گئی شہنشاہ مارک انطونی کی خدمت میں۔ لیکن جو ہی دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو ایک ہی نظر میں دونوں ایک دوسرے کے عشق میں گرفتار ہو گئے۔ کلوپیترا نے مارک انطونی کو مصر آنے کی دعوت دی، جو اس نے قبول کر لی، اور جلد ہی سردیاں گزارنے کے لیے مصر کے دارالحکومت اسکندریہ پہنچ گیا۔ دونوں کے تعلق خاطر نے مصری سلطنت کو بہت مضبوط اور طاقتور بنا دیا، مگر دونوں کے عشق کی شہرت نے اٹلی میں یعنی روم میں ایک مخالف فضا پیدا کر دی۔ رومی مصر کی بڑھتی ہوئی طاقت اور رسوخ سے بہت خائف تھے۔ اس کے باوجود انطونی اور کلوپیترا نے 36 قبل مسیح میں انطاکیہ یعنی شام کے شہر انطاکیہ میں شادی کر لی۔ دونوں نے ایک طاقتور محاذ بنا لیا اور دونوں کھول کر روم میں آکٹوین کی مخالفت کرنے لگے، جو اب مارک انطونی کی عدم موجودگی میں روم میں بہت اثر و رسوخ پکڑ چکا تھا اور انطونی کی جگہ بادشاہ بننا چاہتا تھا، شہنشاہ بننا چاہتا تھا۔ 34 قبل مسیح میں انطونی نے کلوپیٹرا کو بادشاہوں کی ملکہ کا خطاب عطا کر دیا اور مصر، شام، ترکی، قبرص اور دیگر مشرقی مقبوضات کی حکومت کلوپیترا کے حوالے کر دی۔ رفتہ رفتہ دونوں کو خدا کے اوتار
का दर्जा दे दिया गया और दोनों ने देवी देवता का रूप धार लिया। मगर रोम में ऑक्टेवियन को यह सब गवारा नहीं था। वो साबिक कैसर रोम जूलियस सीजर का सगा भतीजा था। उसने अपने चचा की सल्तनत एंटोनी से वापस लेने की कोशिश शुरू कर दी और 31 कबल मसीह में उसने एंटोनी और क्लोपेत्रा के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। ये जंग यूनान के करीब लड़ी गई, जिसमें एंटोनी और क्लोपेत्रा की मुश्तरका फौज को ज़बरदस्त शिकस्त हो गई और दोनों यूनान से भागकर मिस्र की तरफ चले गए। अगले साल ऑक्टेवियन फौज लेकर मिस्र पर चढ़ दौड़ा। एंटोनी, जो हर वक्त क्लोपेत्रा के साथ अय्याशी और बदमस्ती में मशगूल रहता था, फने सिपाहगरी भूल गया था और नाच गाने और मौसीकी उसमें डूब गया था। ऑक्टेवियन ने बड़ी आसानी के साथ मिस्र की फौज को शिकस्त दे दी। गिरफ्तारी से बचने के लिए एंटोनी ने खुदकुशी कर ली। ऑक्टेवियन ने क्लोपेत्रा को गिरफ्तार करके उसके अपने ही महल में कैद कर दिया। कैद खाने में जब क्लोपेत्रा को एंटोनी की खुदकुशी की इतला मिली तो वो टूट फूट कर रह गई और ज़ारो कतार रोने लगी। फिर कुछ देर बाद जब उसको सब्र करार आया तो उसने अपनी काबिल एतमाद कनीज़ों की मदद से एक छोटा सा इंतहाई जहरीला सांप मंगवाया, जो उसे अंजीरों की टोकरी में छुपा कर पहुंचा दिया गया। उसने अपनी कनीज़ों को बाहर जाने को कहा और सांप को अपने सीने में उतार लिया। थोड़ी देर बाद सांप के बार बार डसने की वजह से वो मर चुकी थी। यूं ये कहानी एंटोनी और क्लोपेत्रा की कहानी अंजाम को पहुंची।